بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو۔ مرکز توحید ہیں رباب، زوجہ شبیر ہیں رباب، سیدہ زہرا کی نسبت سے ہوئیں، حامل تنویر ہیں رباب، آپ اصغر معصوم ہیں، آپ اصغر معصوم ہیں، کشتہ تقدیر ہیں رباب، سعد ان کے غم ہوں کہاں تک بیاں، درد کی تصویر ہیں رباب۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کی سفر ٹرانسمیشن میں میں آپ کی میزبان بطول زہرا پروگرام شہزادیوں کا سفر لے کر حاضر ہوں، اور آج ہم شہزادی رباب پر اپنا پروگرام کریں گے۔ اس کے لیے ہماری مہمان ذاکرہ موجود ہیں یہاں، سیدہ مہاپارہ زیدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ آج ہم شہزادی رباب سلام اللہ علیہ پر پروگرام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ بی بی کا تعارف بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی رباب کا تعارف میں ان کے نام سے کرنا چاہوں گی۔ شہزادی رباب کا نام رملہ تھا، اور آپ شہزادی فروہ کی چھوٹی بہن تھیں۔ اچھا امراء القیس یمانی کی بیٹی، اور جیسے میں نے اپنی پہلی تقاریر میں کہا کہ لقب ہمیشہ بنی ہاشم نے خود دیے ہیں اپنے گھرانے والی بیٹیوں کو۔ نام رملہ تھا، اور امراء القیس یمانی آپ کے والد جو یمن سے آئے تھے، اور اسی طرح مولا علی کے ہاتھوں پر آپ نے دین اسلام کو قبول کیا تھا، اور اپنے فرزندے یعنی کہ ان کی شادی شہزادی فروہ کی شادی مولا کائنات کے فرزند اکبر امام حسن مجتبیٰ سے کی تھی۔ اس وقت شہزادی رباب بہت کم سن تھیں، بہت بعد میں آخر میں جا کر آپ کا عقد مبارک امام حسین علی مقام سے ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں امراء القیس یمانی کوئی عام انسان نہیں تھے، یمن کے بہت ہی مال و زر رکھنے والے انسان تھے۔ ان کی شرافت و نجابت کی کہانیاں عرب کی ادبی کتابوں میں آج تک موجود ہیں۔ صحیح۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مدینے آئے تھے تو مولا کائنات نے وہیں مدینے میں ان کو ایک گھر بنوا کر دیا تھا۔ آج بھی جنت البقیع میں امراء القیس یمانی اور ان کی زوجہ کی قبر ہے۔ اچھا، بالکل، جنت البقیع مدینہ، جنت البقیع مدینہ میں، اور شہزادی رباب کی بھی وہیں قبر مبارک ہے۔ اور واقعات کربلا کے بعد بی بی بہت کم جی ہیں۔ 55 ہجری میں شہزادی رباب کا عقد امام حسین علی مقام سے ہوا تھا، اور 56 ہجری میں وہ بچی ظہور میں آئی تھیں جو امام حسین کے لیے باعث سکون تھیں۔ شہزادی رباب کو عقد امام حسین کے بعد پروردگار عالم نے دونوں نعمتوں سے نوازا، بیٹا بھی عطا کیا اور بیٹی بھی عطا کی، اور یہ دونوں بچے شہزادی رباب کربلا میں لے کر آئی تھیں۔ جب آپ نے سفر کیا تھا کربلا کے لیے 28 رجب 60 ہجری، تو جناب سکینہ کی عمر مبارک 3 برس 7 مہینے 4 دن تھی، اور شہزادہ علی اصغر 18 دن کے تھے۔ یہ شہزادی رباب کا مختصر سا تعارف۔ آپ شہزادی فروہ کی چھوٹی بہن تھیں، امراء القیس یمانی کی بیٹیاں تھیں، جنہوں نے مولا کائنات کے ہاتھوں پر دین اسلام کو قبول کیا تھا۔ صحیح۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کردار رباب اور محبت امام حسین علیہ السلام کیا تھی؟ کردار شہزادی رباب، بی بی کا کردار عبادت میں، پرہیزگاری میں، اخلاق میں بے تحاشا رحم دل خاتون تھیں۔ آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمارے یہاں مجلسوں میں تبرک تقسیم ہوتا ہے، یہ شہزادی رباب کی ہی دی ہوئی ایک ہمیں یہ سمجھ لیں نعمت ہے۔ انہی کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے کہ جب ہم بعد مجلس یا ختم مجلس جو ہے ہم تبرک تقسیم کرتے ہیں، کوئی بھوکا آتا تھا، کوئی اسیر آتا تھا، آپ کھانا کھلاتی تھیں، یہ بی بی کا کردار۔ اور جب 60 ہجری میں امام حسین علی مقام نے حق کی نصرت کے لیے، باطل سے جنگ کرنے کے لیے آپ کمر بستہ ہوئے، تو شہزادی رباب سلام اللہ علیہا
امام حسین کی اجازت سے جناب زینب کی قیادت میں کھڑی ہو گئیں. آپ نے بھی مدینے کو چھوڑا, سفر کی تکلیفیں برداشت کی, معصوم چھوٹے بچے آپ کے ساتھ تھے اور ہم سب جانتے ہیں گرمی کی شدت تھی. تکلیفیں اٹھائیں, پیاس کی سختیوں کو برداشت کیا اور 2 محرم کو سرزمین کربلا پہنچی. اگر امام حسین نے اپنی قربانی سے اسلام کے شریعت کے چراغوں کو منور اور روشن کیا تو شہزادی ام رباب نے ان چراغوں کی حفاظت کی. اگر امام حسین نے شریعت کی, اسلامی شریعت کی تصویر کو اپنے خون سے رنگین کیا تو شہزادی ام رباب نے اپنے 6 ماہ کے بچے کا خون دے کر اس تصویر کو قیامت تک کے لیے پرکشش بنا دیا. اگر امام حسین نے شہزادہ علی اکبر کو میدان کی اجازت دی تو شہزادی ام رباب نے جناب زینب اور ام لیلہ کے ساتھ مل کر علی اکبر کو آراستہ کر کر میدان کربلا بھیجا. اگر امام حسین نے کربلا میں اپنا ہرا بھرا گھر لٹا دیا تو شہزادی ام رباب نے اپنے زیورات اتار کر رکھ دیے. اگر امام حسین نے کربلا کی سلگتی جلتی ریت پر 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر راہ خدا میں قربان ہونا پسند کیا تو شہزادی ام رباب نے بھی بے مکنا و چادر شام اور کوفے کے بازاروں میں تشہیر ہونا پسند کیا. بی بی کی محبت امام حسین علی مقام سے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ بی بی اپنے گھر جایا کرتی تھی اپنے والدین سے ملنے کے لیے, تو امام حسین چند اشعار کہا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں پہ رباب اور سکینہ نہیں ہوتے. تو جب بی بی کو یہ علم ہوتا تھا کہ امام حسین علی مقام حجت خدا ان کی یاد میں یہ اشعار پڑھ لیں تو آپ فوراً واپس آ جایا کرتی تھیں اور محبت امام حسین میں بی بی کنوحہ پڑھا کرتی تھیں جو شہادت امام حسین کے بعد اس مرثیے کے اس نوحے کے بول کچھ اس طرح سے تھے کہ اے میرے والی و وارث حسین, آپ نور مجسم تھے, ساری دنیا آپ کے نور سے روشنی حاصل کرتی تھی. آپ سرزمین کربلا پر اپنے سر کو کٹا کے پڑے ہیں, کوئی نہیں کہ جو آپ کی لاش کو دفن کر سکے. میں آپ کی کنیز رباب آپ کی شان میں سینکڑوں مرتبہ درود و سلام پیش کرتی ہوں. اے میرے والی و وارث, اب بتائیے میری سرپرستی کون کرے گا؟ آپ میرے لیے ایک مضبوط پہاڑ کی مانند تھے, آپ میرے دل کے لیے سکون تھے, آپ کا سایہ میرے لیے رحمت خداوند سے کم نہ تھا. یہ بتائیے فرزند رسول کہ آپ کے بغیر, آپ کے جانے کے بعد اب یتیموں کا, بیواؤں کا, مسکینوں کا, بے آسرا لوگوں کا, بے سہارا لوگوں کا اب کون وارث ہے؟ میرے والی, آپ کے بعد یہ دنیا مجھ پر اندھیر ہو چکی. کاش کہ ایسا ہو جاتا, میں بھی آپ کے ساتھ کربلا کی سلگتی ہوئی ریت میں مل جاتی. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ شہزادیوں کے سفر میں حاضر ہیں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو, بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو. ام رباب بیٹھی شہیدی کی قبر پر, ام رباب بیٹھی شہیدی کی قبر پر, تھی محو اس طرح سے کہ ہٹتی نہ تھی نظر. زینب بڑھی یہ دیکھ کے بولی جھکا کے سر, اٹھیے بہت ہے دور کا بھابھی ابھی سفر. ایک آہ کی رباب نے کیوں پھٹ گیا جگر, بولی تڑپ کے زینب مستر سے نوحہ گر. بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں, کیجے دعا یہ بار گئے خاص و عام میں. سو جاؤں میں بھی قبر شہ تشنکام میں, حسرت نہیں کچھ اور میں اب جی کے کیا کروں. ناظرین, بریک سے پہلے ہم شہزادی ام رباب سلام اللہ علیہا کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. شہزادیوں کے سفر میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ کربلا میں ایک ننھی قربانی کو کس طرح رخصت کیا بی بی نے, کیسے اپنے ماں نے ایک شیر خوار کو جدا کیا اپنے آپ سے. یہ واقعی ہم سب ماؤں کے لیے ایک حیرت کی بات ہے کہ کس طرح ایک ماں نے اپنے شیر خوار کو اپنے آپ سے جدا کیا. بالکل بالکل, میں سمجھتی ہوں یہ سب سے مشکل کام ہے کہ ایک ماں کی قربانی خدا کے لیے, دین خدا کے لیے. مجھے یہاں پہ سیانہ معاشدہ یاد آ جاتی ہیں جو فرعون کے دربار میں کھڑی تھی. 7 بیٹے انہوں نے آگ میں جلتے ہوئے دیکھے,
لیکن جب شیر خوار بچے کی بات آئی اور فرعون یہ کہتا تھا کہ ابھی بھی میرے دین پر واپس پلٹ آؤ، اچھا، لیکن وہ کہتی تھی اللہ واحد اللہ ربی. بے شک. شیر خوار بچے کو کہا کہ اب اس کو بھی نظر آتش کر دیا جائے، تو پھر ان کے قدم ڈگمگائے تھے اور ان کا ایک قدم پیچھے ہٹا تو شیر خوار نے کلام کیا اماں بڑی بڑی قربانیاں اپنی پیش کر چکی ہیں، اس ننھی سی قربانی کے لیے اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہونے دیں. صحیح. تو واقعی یہ ننھی قربانی شہزادی ام رباب کی کس طریقے سے اس بچے کو بھیجا ہم سب جانتے ہیں. 7 محرم کو، اور یہ صبر بھی ہے شہزادی ام رباب کا کہ 7 محرم کو پانی مند ہوا، بچہ کس طرح ماں کی آنکھوں کے سامنے جھولے میں تڑپتا تھا. اللہ اکبر. میں امام حسین کے خیمہ گاہ کے بچوں کی حالت بتاؤں، اطفال کی کیا حالت تھی. پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ جن بچوں کے منہ کھلے تھے تو وہ کھلے کے کھلے ہی رہ گئے، اور جن کے منہ بند تھے وہ اپنا منہ کھول نہیں پاتے تھے اللہ اکبر. کیونکہ زبان تالو سے لگ چکی تھی. یہ عالم دیکھا ہے کربلا کی ماؤں نے، کہاں کہاں ان ماؤں نے صبر کیا اور کہاں کہاں قربانی دی. بھلا بتائیے زمانے میں کون ماں ہے جو اپنے بچے کو اس عالم میں دیکھے. کس طرح شہزادی نے اس بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھا. کہتے ہیں کہ شہزادے جو ہیں مچھلی کی طرح جھولے میں تڑپتے تھے، اور جب امام حسین نے آواز استغاثہ کو بلند کیا حل من ناصر ینصرنا، تو شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. آہو بکا کا شور بلند ہوا تو امام حسین در خیمہ پر آئے اور آ کر فرمانے لگے اے میری بہن زینب، ابھی تمہارا بھائی حسین زندہ ہے. یہ کیسی آہو بکا کا شور ہے؟ تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا روتے ہوئے فرماتی ہیں بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خیمہ گاہ میں آئے، کہا لاؤ رباب اس بچے کو ہمارے ہاتھوں پر دے دو، ہم اس بچے کو پانی پلا کر لاتے ہیں. ایک مرتبہ ماں نے اپنے ننھے مجاہد کو سنوارا، بالوں کو سنوارا، چہرے کو سدھارا، پوشاک کو سدھارا، اور امام حسین علی مقام کی آغوش میں رکھا اور کہا آقا بس آپ سے اتنی التجا ہے کہ باہر دھوپ ہے اور میرا پھول سا بچہ. ارباب مقاتل لکھتے ہیں میدان کربلا میں اس بچے کی عمر مبارک 6 ماہ تھی. جب آپ مدینے سے چلے تھے تو آپ 18 دن کے تھے. امام حسن نے اپنی ابا کا دامن ڈالا، ام رباب کے ننھے مجاہد کو جس پر امام حسین کو حجت تمام کرنی تھی آپ لشکر یزید کے سامنے لے کر آئے. اور میرے امام حسین مظلوم کا یہ جملہ کہ پروردگار تو دیکھ رہا تھا میں کس طرح اپنے شیر خوار کو لشکر اعداء کے سامنے لے کر آیا. پروردگار تو دیکھ رہا تھا کس طرح تیرے ستم سے اس بچے کی پیاس کو بجھایا گیا. امام کے وہ جملے، اے شیعوں جب پانی پینا تو اپنے امام کی پیاس کو یاد کر لینا. اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے تمہارے امام نے اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے کس طرح پانی مانگا، جس کے جواب میں تیر ستم آیا. بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. سلام ہے اس ماں کے صبر کو کہ امام حسین علی مقام 7 مرتبہ خیمہ گاہ کی جانب چلے اور 7 مرتبہ پیچھے. جب آپ خیمہ گاہ پہ آئے نا، شہزادی ام رباب کو آواز دی. شہزادی در خیمہ پر آئیں تو امام نے پوچھا بتاؤ رباب میں کون ہوں؟ بی بی فرماتی ہیں آپ حجت خدا ہیں، بے شک میرے والی و وارث ہیں. بے شک بے شک. امام نے کہا رباب ٹھیک ہے. یہ کہہ کر ابا کا دامن بچے کے چہرے سے ہٹایا. بس اس ماں کا ایک جملہ تھا علی اصغر کو دیکھ کر، اے بیٹا اصغر تو جیسے بھی نہر کیے جاتے. تو کربلا میں ام رباب کی قربانی بے مثال ہے. بے شک بے شک. جی مہاپارا، تو میرا اگلا سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ کربلا اور کوفہ سے پھر شام جو سفر ہے شہزادی کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی شہزادی ام رباب کا سفر ہے کربلا کے میدان سے شام اور کوفے کے بازار اور پھر زندان شام. بالکل بہت ہی دل کو دہلا دینے والا سفر کہ بیبیوں کا جہاد تو اب شروع ہوا تھا. میدان کربلا جب 11 محرم، کیونکہ لشکر یزید کو بہت جلدی تھی کوفہ پہنچنے کی، صحیح، اور ابن زیاد سے انعام لینے کی،
تو کہتے ہیں 11 محرم کی صبح بیویوں کے ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، پس پشت بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کرایا گیا، اور جب گنج شہیدہ سے یہ قافلہ گزرا تو بیویوں نے اپنے آپ کو اپنے پیاروں کے جسم مبارک پر گرا دیا تھا. بالکل. کہتے ہیں کہ سوائے 2 بیویوں کے جو امام حسین کے لاش سے نہ ہٹتی تھی، ایک جناب زینب اور ایک شہزادی ام رباب. اچھا. امام حسین کی لاش پر بیٹھی شہزادی ام رباب گریا کرتی تھی، اے میرے والی و وارث، میں کس طرح آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ آپ کا لاشا بے گور و بے کفن کربلا کی جلتی ریت پر پڑا ہے. میرے والی و وارث، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. آپ پیاسے شہید ہوئے، میں کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی. بی بی کے یہ جملے، یہ وعدہ. اور جب آئی ہیں شہزادی کربلا کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے، جب آپ کوفے کے بازار میں پہنچی تو کوفے میں موجود عورتیں جو ان اسیروں کا قافلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا ایک چاند جیسا ننھا سا سر نوک نیزہ پر بلند ہے. ایک ضعیفہ کی نگاہ پڑی تو کہنے لگی لشکر یزید کے ایک فرد سے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس سر کو اپنی آغوش میں لوں. اس سر کو نیزے سے اتارا گیا، اس ضعیفہ نے اپنی آغوش میں لیا اور اس چہرہ دیکھنے کے بعد تمام عورتوں سے کہنے لگی دیکھو کیسا چاند جیسا چہرہ ہے جو کملا کر رہ گیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ابھی ابھی اسے ماں کے دودھ سے چھڑایا ہے. ام رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی، کیسے برداشت کیا ہوگا. اور جب آئی شہزادی زندان شام تو یہ روایتیں ملتی ہیں کہ بی بی جب سویا کرتی تھیں زندان شام میں تو اپنا خاص زندان شام کی زمین پہ پھیر پھیر کر کہتی تھیں اے میرے لال اصغر، تو کہاں جا کر سو گیا؟ ابھی تو میری گود میں تھا، یہ ماں تجھے کبھی بھول نہ پائے گی. اور مدینے میں بھی بی بی کا یہ عالم تھا. کہتے 5 بیبیاں ایسی تھیں جو دھوپ میں بیٹھی رہتی تھیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، شہزادی ام لیلہ سلام اللہ علیہا، شہزادی ام رباب سلام اللہ علیہا، شہزادی کلثوم سلام اللہ علیہا، اور شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا. یہ بیبیاں دھوپ میں بیٹھی رہتی تھیں، سائے میں نہ بیٹھتی تھی. اور ام رباب کا یہ انداز ہے، جب پانی کوزے میں لیتی تھی نا پہلے اس کو دھوپ میں رکھ دیتی تھی، جب وہ گرم ہو جاتا تھا تو اپنے والی و وارث کو یاد کر کے وہ پانی پیا کرتی تھی. پتہ ہے میں یہ سوچتی ہوں جس ماں کا بچہ پیاس کے عالم میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے، یہ جس کا والی و وارث بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا جائے، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ چاہنے والے کیسے پانی کو ہاتھ لگا سکتے تھے. تو بی بی اس کو کوزے کو دھوپ میں رکھتی تھی اور جب وہ گرم ہو جاتا تھا تو وہ پانی آپ پی لیا کرتی تھی. رات ہوتی تھی، بی بی جب بھی صحن خانہ میں کہتے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی. جب مولا سجاد آئے اور آ کر کہا کہ چلیے اماں جان سائے میں چل کر بیٹھیے، تو شہزادی نے کہا نہیں سجاد، میں نے اپنے والی سے وعدہ کیا، عہد کیا تھا کہ میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. تو مولا سجاد نے کہا اماں میں امام بن کے حکم دیتا ہوں. ایک بازو جناب زینب نے تھاما، دوسرا بازو علی سجاد نے تھاما، اور بی بی کو جب اٹھایا ہے تو بی بی کی نگاہیں عرش کی جانب تھی. پروردگار عالم ام رباب کا وعدہ پورا کر دے. اس کے بعد مولا سجاد کی زبان پہ یہ جملے تھے پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں.